برادران اسلام، رمضان المبارک کے درمیانی عشرے کا آج آخری روز ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو حدیث طیبہ کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلے 10 دن رب ذوالجلال کی رحمت کے دن ہے، و اوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی حصہ یہ مغفرت کا اشرا اور مغفرت کا حصہ ہے، اور آخر عتق من النار، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو اشرا جاری ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ مغفرت کا اشرا ہے، اپنے گناہوں کی رب ذوالجلال سے معافی لینے کا اشرا ہے۔ انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر خطا موجود ہے، اور اس کو کہیں بھی کبھی قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام نے جس چیز کو برا کہا ہے وہ ہے غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، اور یہ اگر بری ہوتی تو رب ذوالجلال یہ سلوک کبھی نہ فرماتا کہ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھیں تو مغفرت کا مطلب ہی گناہوں کی معافی ہے، ان کی معافی نہ ملتی، بلکہ رب ذوالجلال تو انسان کے لیے اتنا کریم ہے کہ بہت ساری صورتوں میں خود قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ انسان کے گناہوں کو اور خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، خطا کا سرزد ہونا یہ معمول کی بات ہے، کبھی انسان بھول سے غلطی کر جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے کرتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں کرتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کے سامنے جا کر، کسی خاص فورم کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو آپ کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کو ملزم کے بجائے مجرم بنا دیا جاتا ہے، آپ کو سزا دے دی جاتی ہے، اس کے اوپر ان قوانین کے مطابق آپ کو سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ مگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ اصول ایسا نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں جو بندہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے نا، خالق کائنات اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں جو بندہ اپنی خطا کا اعتراف کر لیتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے، اسے معافی نہیں ملتی جو خطا پہ ڈٹ جاتا ہے، جو غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو اس کی بارگاہ میں اقرار نہیں کرتا۔ ہمیں اس نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرو۔ ہمیں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اپنے پسندیدہ بندوں کے اوصاف گنواتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہیں جو یہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، مالک کائنات میری خطاؤں کو بھی معاف فرما اور میرے ان اہل ایمان مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما جو دنیا سے مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں۔ تو جب میں کہتا ہوں مالک میری خطاؤں کو معاف فرما تو اس کا مطلب ہے میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میری غلطیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، میری خطائیں ہیں۔ تو یہ اعتراف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرنے سے فقط یہ نہیں کہ وہ ان خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گناہوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے سے پوچھیں گے اہتمام کے ساتھ
गुनाहों की फहरिस्त लेकर वो पूछेंगे कि तुमने ये गुनाह किया है, या उसे कहा जाएगा कि तुम अपने गुनाहों का एतराफ करो, तो वो अपने चंद गुनाहों का एतराफ करेगा, मालिक मैंने ये गुनाह भी किया है, परवरदिगार मुझसे ये खता भी हुई है, ऐ मेरे मालिक मुझसे ये गलती भी हुई है। उसके बाद वो खामोश हो जाएगा। खामोश होने के बाद रब्बे जुल जलाल उसको सिला अता फरमाएगा और मालिक फरमाएगा कि तुझे खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। और पहले वो डर डर के एतराफ कर रहा था, झिझक झिझक के एतराफ कर रहा था। सरकार मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, इंसान की फितरत की तरफ इशारा करते हुए, कि फिर वो सर उठाएगा और अर्ज करेगा मुझे तो याद नहीं रहा मालिक, मैंने ये गुनाह भी किया था, मैंने ये गुनाह भी किया था, मैंने ये गुनाह भी किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाता चला जाएगा। तो हम जिस अशरे के अंदर मौजूद हैं, ये अशरा मग़फ़िरत है, ये गुनाहों की माफी लेने का अशरा है और अपने गुनाहों को नेकियों में तब्दील करवाने का अशरा है। और कुरान मुक़द्दस की जो आयात सूरह नूह की मैंने आपके सामने तिलावत की है, उनमें रब्बे जुल जलाल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, ये वजीफा अता फरमाया, और वो हमारे लिए इसलिए वजीफा है कि मालिक कायनात ने उस वजीफे को जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, उसको हमारे कुरान का हिस्सा बना दिया है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की जानिब से ये कहता हूं कि इस्तग़फ़िरू, अपने गुनाहों की माफी मांगो। गुनाहों की माफी मांगोगे ना, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तो उसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि रब्बे जुल जलाल बेहद्दो बेहिसाब गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बात इंसान सोचता है ना, मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं, मैंने इतनी खताएं कर ली हैं, मैं किस मुंह से उसकी बारगाह से माफी मांगूं, मैं किस तरह उसकी बारगाह में अर्ज करूं। तो सरकार ने फरमाया रहमतुहु औसअ मिनज़ ज़ुनूब, जितने गुनाह भी तू कर लेना, एक महदूद जिंदगी के अंदर तूने गुनाह किए हैं, चंद सालों के अंदर तूने गुनाह किए हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जो खताएं और जो गुनाह तूने किए हैं, उसके मुकाबले में उसकी रहमत है, और उसकी रहमत रहमतुहु औसअ मिनज़ ज़ुनूब। तू तो एक इंसान है, सारे इंसानों के गुनाह मिल भी जाए ना, तो सारे इंसानों के गुनाहों से भी उसकी रहमत कहीं ज्यादा वसी है। तो पहला उसका सिला ये मिलेगा, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो गुनाहों को बख्शने वाला है, वो गुनाहों को बख्श देगा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। जब वो गुनाहों को माफ करेगा तो उन गुनाहों की पकड़ की वजह से दुनिया के अंदर जो कहत के अंदर लोग मुब्तला थे, और उसने अपनी बारिश जो रहमत का उसका एक जरिया है उसको उसने रोका हुआ था, तो वो युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तेरे ऊपर मुसलसल बारिशें नाज़िल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, इस मग़फ़िरत की वजह से आज हम सवाल करते हैं, हाँ दुआएं करने के लिए कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा, दुआ करें अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ वसी कर दे। तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये वजीफा बयान फरमाया कि अगर कोई इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, इसके नतीजे में रब्बे जुल जलाल उस बंदे को, अगर वो माल वाला नहीं तो माल अता करता है, अगर वो औलाद से मारूम है तो मालिक उसे औलाद अता करता है। युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, रब्बे जुल जलाल तुम्हारी माल के जरिए और बेटों के जरिए मदद फरमाएगा। अब युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, दुनिया के अंदर हो गया। आखिरत में क्या होगा? आखिरत में रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के अंदर ये होगा कि रब्बे जुल जलाल की रहमत जो दुनिया के अंदर उस बंदे का इहाता कर रही थी, उसके ऊपर मेहरबानी की सूरत में बरस रही थी, और उसको मग़फ़िरत की तौफीक अता फरमाई, उससे इस्तिग़फ़ार के कलिमात कहने की तौफीक अता फरमाई। अब मालिक कायनात यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा और उस जन्नत की वो नहरें भी अता फरमाएगा। अब एक अमल है, उस पर ये सारे सिले और ये सारे अजर रब्बे काबा अता फरमाता है। तो अगर इंसान को दुनिया के अंदर
کوئی ایک فائدہ کسی بارگاہ سے، کسی مقام سے، کسی بندے سے ملنے کی توقع ہو نا، تو وہ رات دن وہاں چکر لگاتا رہتا ہے اور اس امید میں رہتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ میرے اوپر مہربانی کرے گا۔ تو رب ذوالجلال تو اتنا مہربان ہے کہ ایک عمل تو نے کیا، اتنے اجر اس نے عطا فرما دیے۔ فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا، اتنے کرم کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں آنے سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنی بھی امید نہیں رکھتے کہ وہ ایک لفظ اور ایک ارادے سے، ایک عزم سے اتنی مہربانی اور اتنی عنایات فرما سکتا ہے۔ برادران عزیز وقار، ہم دنیا کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھنے کے ہمارے مختلف پیمانے ہیں۔ بعض اوقات ہم دنیا کے اندر اس انسان کی عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں۔ مگر رب ذوالجلال اور بندے کے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ مالک کائنات بندے پہ مہربانی فرماتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس بھائی کی اس موت کو قابل رشک کہنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے اس مغفرت والے عشرے کے آخری روز یہ رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوگا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو، لیکن اپنے علاقے کو پانی کی سہولت اس بندے نے دی ہے، رستے اس نے دیے ہیں، سکول کی جگہ اس نے دی ہے، بہت ساری ایسی خیر کے امور ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں کسی کی نیکیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں پہ توجہ رکھتے ہیں اور دوسرے کے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اصول و ضابطہ یہ ہے کہ دوسرے کی خیر اور اچھائی پہ نظر رکھو، اپنی خطا اور اپنی گناہ پہ نظر رکھو۔ مالک کائنات ان کی بھی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، اس عشرہ مغفرت کے صدقے مالک کائنات ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مالک ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہم میں سے ہر ایک پر اپنی رحمت خاص کا نزول کرتے ہوئے ہمیں گناہوں سے نجات اور چھٹکارا نصیب فرماتے ہوئے اپنی رحمت کے حرص میں لے لے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران عزیز وقار، جس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ مالک کائنات نے، میں نے آپ کو ایک جملہ عرض کیا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو موقع عطا فرمایا نا، اسی کے اوپر ہماری آخرت اور اخروی زندگی کا مدار ہے، ہماری نجات، ہمارے جتنے ہمارے دنیا کے اندر امور ہوں گے اور جس طرح کے امور ہوں گے ان کا ہمیں آخرت کے اندر اجر بھی ملے گا، اور اگر ہمیں ان کی معافی کی، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو پھر اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ لیکن الحمدللہ اگر دولت ایمان سلامت رہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو، بلکہ جملہ اہل ایمان کو، تو ایمان کی دولت سلامتی کے ساتھ اگلے جہان تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ سلامت رہے تو یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ مالک کائنات بالآخر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کے اندر ارشاد موجود ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک دفعہ دائرہ ایمان میں آ گیا ہے، جو ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے، جو ایک دفعہ خالق کائنات کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور تصدیق قلبی کر کے اس دائرہ محبت میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا، وہ بالآخر رب ذوالجلال کی اس رحمت کا حقدار ہوگا۔ پروردگار نے ہمیں وہ دولت ایمان عطا فرمائی، اب وہ بنیاد ہے، اور اس دولت ایمان
اس کو آپ ایک درخت سمجھے اور اس کے اوپر جو پھل ہے نا وہ یہ سارے اس کے ساتھ اس کو پروان چڑھانے کے لیے جو چیز ہے وہ نیکی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو پھل لگے گا وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں خیر کے وہ تمام اعمال کے نتائج عطا فرمائے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک بات ضرور طے کرنی چاہیے، بے شمار خیر کے کام ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار اچھائیاں ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، اگر ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مسکرا کے ملتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، اچھے انداز میں ملتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نیکی کو کسی صورت میں بھی کمزور نہ سمجھو، خواہ وہ نیکی تمہارا کسی مسلمان اور ایماندار بھائی کو مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو دولت ایمان ہے اس کے اوپر جو لگنے والا یہ پھل ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کافر اگر دنیا کے اندر بے شمار اچھائیاں اور خیر کے کام کر کے جائے، ایک بہت بڑا اسپتال کوئی بندہ اپنے خرچے پہ بنوا دے جہاں سے بے پناہ لوگوں کو تکلیف اور مشکل کے اندر آسانی میسر آ جائے۔ آپ اندازہ کریں نا، بندے کو اگر تھوڑی سی کسی عضو کو تکلیف ہو تو وہ کس طرح مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر اس کو ایک گولی دے دی جائے، اس کو کوئی ایک ٹیکہ لگا دیا جائے جس کے نتیجے میں اس کو سکون مل جائے، تو اس کی زبان سے بے شمار دعائیں اس بندے کے لیے نکلتی ہیں۔ اب ایک کافر اتنا بڑا عمل کر دے کہ جس کے نتیجے میں بے شمار فوائد دنیا کے اندر اس نے لوگوں تک پہنچائے ہیں، مگر ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا نا، تو اس کے جتنے خیر کے کام ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی کسی محدث مفسر کا قول نہیں، قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کے ان خیر کے تمام کاموں کو جو دنیا کے اندر اس نے کیے تھے آخرت کے اندر جا کے اس طرح اڑا دیں گے جس طرح روئی دھنی جاتی ہے نا، اور اس کے ذرات اس کے ریزے فضا کے اندر اڑتے ہیں، جو اسی بندے کو نظر آتے ہیں جس کی نظر بالکل صحیح ہو، اور بعض اوقات اس کو بھی نظر نہیں آتے، وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں۔ تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو آخرت کے اندر بالکل اڑا دیں گے۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، حصے ہیں، اور حیا کو بھی اس میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے آغاز اور اختتام کو بیان فرمایا، افضل قول لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا عِبَادَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا جو کم ترین شعبہ ہے نا، پورا ایک ڈپارٹمنٹ، پورا ایک شعبہ اور حصہ ہے، وہ ہے عِبَادَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا سا کام ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لینا، یا راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے والے کوئی بھی کام جو ہے اس سے لوگوں کو بچا لینا، یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ اور پورا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دولت ایمان میسر آ جائے تو کسی کو مسکرا کر ملنا بھی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اولیاء امت اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ بے شمار نیکیاں ہیں جو دنیا کے اندر کی جا سکتی ہیں، بے شمار خیر کے کام ہیں جو دنیا کے اندر کیے جا سکتے ہیں، مگر ہر ایماندار کو اپنی زندگی کے اندر خیر کا کوئی ایک کام ایسا اپنا لینا چاہیے، خیر کی کوئی ایک عادت ایسی اپنا لینی چاہیے، اچھائی کی کوئی ایسی عادت اپنا لینی چاہیے کہ جس پر وہ اتنا مستحکم ہو جائے اور مستقل مزاج ہو جائے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اس خیر کے عمل اور خیر کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو رب ذوالجلال اس ایک کام کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی بے شمار خیر کے کام ہیں، ان میں سے ایک پر پہرا دے دیا جائے تو مالک کائنات اس کے صدقے ہی مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ برادران اسی وقت مقصد یہ ہے بیان کرنے کا
کہ اس اپنی مختصر زندگی کے اندر ہم بے شمار کام کرتے ہیں اور وہ کام اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی ایک کام، کوئی ایک عادت، کوئی ایک عمل ایسا بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے جو ہمارے صرف دنیاوی ذاتی مقاصد کے لیے نہ ہو، ہمارے حقیقی ذاتی مقصد کے لیے ہو، اور وہ ہے آخرت، وہ ہے اس مقام کے بعد آنے والا مرحلہ اور مقام۔ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بہت سارے خیر کے کام کر سکیں، ہم بہت ساری بھلائیاں کر سکیں، ہم مشکلات والے لوگوں کے لیے خیر کی کوئی کام کر سکیں۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے لیے خیر کی دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے رب ذوالجلال سے خیر مانگنا، حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے خیر مانگنا، یہ بھی ایک بہت بڑے خیر کا عمل ہے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی خیر کی دعا کیجیے کہ مالک کائنات مصیبت کی اس گھڑی میں ان کی قربانیوں کو اور شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے یہودیت کے پنجہ استبداد سے ان کو نجات نصیب فرمائے۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک کے اندر رہنے والے مساکین، غرباء اور مشکلات میں گرے ہوئے احباب کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں، جو اہل ایمان قبروں کے اندر مدفون ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کیجیے، مالک تیری رحمت برس رہی تھی، اس کے بعد اب تیری مغفرت کا خزانہ کھلا ہوا ہے، گناہوں کی معافی کا ایک خوبصورت ترین عمل جاری ہے۔ مالک ہمارے اس قبرستان کے اندر مدفون تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین ثم آمین۔